کوئی بات نہیں, آپ نے ناراض ہونا نا ہو جائیں, لیکن ہم نے لوگوں کی زندگیاں بھی دیکھنی ہے, کاروبار بھی دیکھنا, وہ بھی دیکھنا. تو یہ بھی پلیز آپ اس کو انشور کریں گے. اگلی بات, آپ کے بازاروں کے اندر میں سیکٹری ہیلتھ کو ڈائریکشن دوں گا کہ پول ٹیسٹنگ, جو آپ کے کسٹمر آ رہے ہیں ان کی وہاں پہ ہم ٹیسٹنگ, اور جو دکانوں پہ سٹاف ہے ان کی ٹیسٹنگ آپ احتیاطی تدابیر کریں. اگر کسی دکان سے کرونا برآمد ہوا وہ بند ہوگی. اگر کسی سے برآمد ہو, آمین کہ اللہ نہ کرے اس کو وہ ہو, اللہ نہ کرے کہ اس کو کرونا, اللہ نہ کرے, اللہ آسانیاں پیدا کرے. لیکن ٹیسٹنگ کے بعد پھر وہ جتنا سٹاف ہے اس کو تو لازم ہے نا کہ ہم نے اس کو بھی بچانا ہے. وہ دکان پھر بند ہوگی. اگر بازار میں زیادہ ہو گیا تو پھر سارا بازار لاک ڈاؤن ہوگا. وہ پول ٹیسٹنگ کا آج ان کو میں ڈائریکشن دے رہا ہوں کہ وہ اس کو کر سکیں. اگلی بات یہ میں آپ کو شیئر کرتا چلوں آپ کے ساتھ کہ لاہور اس وقت ہاٹ سپاٹ بنا ہوا ہے. سب سے زیادہ کرونا کے کیسز نکل رہے ہیں. لوکل ٹرانسمیشن جو ہے وہ زیادہ پھیل رہی ہے. ایک سے دوسرے, دوسرے سے تیسرے, یہ چین بن رہی ہے. اس کو ہمارے پاس ایک ہی حل ہے, کوئی حل نہیں ہے, نہ دوائی ہے نہ کوئی اور ہے. پریکاشنری میئرز کہ آپ نے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے, آپ نے ماسک پہننا ہے, آپ نے سینیٹائزر ہے, آپ نے بچوں کو بازاروں میں لے کر نہیں جانا, ضرورت کے تحت آنا ہے, سارے معاملات ہونے ہیں. تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے. مجھے یہ بھی پتا ہے سارا کچھ کہ موچی گیٹ جو پولیس اسٹیشن ہے وہاں پر کیا ہوتا رہا پچھلے 1 مہینے کے دوران, تاجر کس طرح دکانیں کھولتے رہے. مجھے سارا کچھ پتا ہے, مجھ سے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, میں لوہریا ہوں, سارا کچھ ہوتا رہا. کیا پولیس والوں کی چاندی ہوئی ہے, مجھے سارا کچھ پتا ہے. کیا تاجروں نے جس طرح ان کے ساتھ کیا, مجھے سارا کچھ پوچھا. میرے اچھرے بازار میں کیا ہوتا رہا, مجھے سارا کچھ پتا ہے. ٹاؤن شپ میں کیا ہوتا رہا, مجھے وہ بھی پتا ہے. لیکن تھوڑا سا ذمہ داری کا ثبوت دے دیں. میری آپ سے ریکویسٹ ہے, میں آپ کا نمائندہ ہوں, آپ کا وکیل ہوں, مجھے اس قابل چھوڑیں کہ میں آپ کی نمائندگی کر سکوں. جتنا پریشر اوپر سے مجھے آیا آپ اندازہ بھی نہیں کر سکتے. انڈسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایس او پیز دینے ہیں نا سر, میں نے دینے ہیں. تو میرے ایس او پیز اگر آپ نہیں اس کو, میرے سے مراد ڈپارٹمنٹ کے ایس او پیز آپ کی سہولت کے لیے, آپ کی بہتری کے لیے اگر ہم آپ کو بنا کے دے رہے ہیں تو میری آپ سے ریکویسٹ ہے, پلیز خدارہ ریکویسٹ, اپنا کاروبار بھی چلائیں, لوگوں کی صحت کا خیال بھی رکھیں. ہم آپ کے ساتھ ہیں, ہم آپ کو فیسیلیٹیٹ کرنا چاہتے ہیں. گورنمنٹ نے جو کچھ آپ کو فیسیلیٹی دی ہے کمرشل بلوں کے اوپر اور ادروائز اس کو اٹین کریں, اپنے کاروبار کو بہتر انداز میں لے کر چلیں. اگر ہم روزانہ کی بنیاد پر فرض کریں کہ 100 روپیہ میرے حصے آتا ہے ماسک دینے کا, سینیٹائزر دینے کا, ڈیوٹیاں باہر گارڈ زیادہ 1-2 رکھنے کا آ جاتا ہے, تو کوئی بات نہیں ہے یار, کر لیں اس کو 100 روپیہ. بجائے آپ تھانے میں روزانہ کا 3,000 4-5,000 دے کے دکان کھولتے ہیں تو 100 روپیہ سینیٹائزر پہ لگا لیں. تو یہ میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ پلیز تھوڑا سا گورنمنٹ کا بھی خیال کریں, لوگوں کا خیال کریں کہ ہم کاروبار کو چلانا چاہ رہے ہیں. آپ تو ذمہ داری کا ثبوت دیں گے, باقی سیکٹر بھی کھول لیں گے تاکہ جو بند ہے. اب شاپنگ مال والے, کل آل پاکستان ایسوسیشن والے پریزیڈنٹ صاحب میرے پاس آئے. ہمارے وہاں پہ ریسٹورنٹ بند, کڈز کے جو پلے ایریا ہوتے ہیں وہ بند, ہر قسم کی ایکٹیویٹی بند, صرف دکانیں کھولنے کی اجازت دیتے ہیں. نمبر 1. نمبر 2, ہم ہر بندے کو ماسک دیں گے جو اندر آئے گا. نمبر 3, بچہ کوئی نہیں آئے گا. نمبر 4, سینیٹائزر. نمبر 5, اللہ نہ کرے کسی کسٹمر کا آپ پول ٹیسٹنگ کروا لے, اگر کسی کسٹمر کا کرونا نکل آتا ہے اس کے سارے علاج کے ایکسپنس جو ہیں وہ آل پاکستان شاپنگ مال ایسوسیشن برداشت کرے گی. کل وہ ریکویسٹیں کر رہے ہیں میرے سے, ہم ان کو اجازت نہیں دے رہے, اور ہم نے ایک جگہ پر 100 بندے کی گنجائش ہے, کل 1000 چڑھا ہوا تھا, اس کو اجازت دے دی. ان کا کیا قصور ہے مجھے آپ بتا دیں. پھر میں نے سندھ کے منسٹر سے بات کی, ریکویسٹ کی, کہتے ہیں جی ہم اس کو لے کر چلتے ہیں اور اس کو دیکھتے ہیں کہ شاپنگ مال والے کو کس طرح ہم نے کرنا. تو آپ تھوڑا سا میری ریکویسٹ ہوگی ہمبل آجزانہ اپنے بھائیوں سے, کہ میں امید کرتا ہوں آپ میرے ساتھ تعاون کریں گے, ہمیں اس نہج پر نہیں لے کے جائیں گے کہ جہاں پر کوئی سخت فیصلہ کرنا پڑے. بہت شکریہ. میرے خیال میں کافی ڈیٹیل میں بات اپنا منسٹر صاحب نے کر دی, اور سچی بات ہے کہ یہ کرونا جو ہے یہ کوئی گورنمنٹ نے اکیلے نہیں لڑنا, یہ ہم سب نے کرنا ہے. ہم نے کرونا سے خود بھی بچنا ہے,
ہم نے تمام لوگوں کو بھی بچانا ہے، اپنے سٹاف کو بھی بچانا ہے، جو ہمارے کسٹمر ہیں ان کو بھی بچانا ہے. یہ ہمارے اوپر ایک فرض ہے، اور اگر ہم اس طرح سے پورا نہیں ہم کریں گے تو نقصان کس کا ہوگا؟ ہمارا اپنا نقصان ہوگا. خدا نہ خاصہ یہ جو بندے فوت ہو رہے ہیں، کوئی اس میں کل کو آپ کا نام بھی ہو سکتا ہے، کسی کا بھی نام ہو سکتا ہے، کسی عزیز کا ہو سکتا ہے، کسی پیارے کا ہو سکتا ہے. تو یہ خدا کے لیے اس چیز کی سیریسنس کو سمجھتے ہوئے اس کے اوپر عمل درآمد کریں. میں ان کی بات جو نا مجھے سچی بات ہے دل کو لگی، اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں اس کے اوپر ہر صورت ہر طریقے سے ہمیں عمل درآمد کرنا پڑے گا. لوگ بیوقوف ہمارے یہاں ایک انفارچونیٹلی لوگوں میں بڑی اس چیز کی کمی ہے کہ وہ بھی بھاگم بھاگ رہے ہیں اور وہ کر رہے ہیں. لیکن اس میں سر تھوڑی سی میری ایک ریکویسٹ بھی ہے. یہاں لاہور میں ایک بیماری کی حد تک پھیل چکی ہے کہ لوگ رات تک ٹی ویز پہ بیٹھے رہتے ہیں، 1:30 بجے سوتے ہیں، صبح اٹھتے ہیں 12-1 بجے، اور 12-1 بجے کے بعد چلو پھر 2 بجے سے لے کے 5 بجے تک جو ہمارا ٹائم ہے نا، اس میں اندھا دھند رش ہے، ہر بندہ اس میں آ رہا ہوتا ہے. تو اس کو تھوڑا سا اس کو دیکھ لیں کہ ہم کس طرح، میں نہیں کہتا کہ ٹائم بڑھائیں، لیکن یہ مجھے لگتا ہے کہ عید تک جو ہے نا کم از کم ہمیں تھوڑا سا ٹائم اس میں تھوڑی سی ریلیکسیشن اور دینی چاہیے تاکہ چیزیں آسان ہو جائیں. جب ٹائم زیادہ ہوگا تو پھر اس طرح سے رش نہیں ہوگا، اس طرح سے ہم ڈسٹینسنگ کو ہم اپنا اچھے طریقے سے کر سکیں گے. ایک تو بات یہ تھی. دوسری یہ تھا کہ اپنا ایس او پیز پہ ان حالات میں جب کہ لوگ چڑھے ہوں آپ کے اوپر تو عمل درآمد کرنا مشکل ہو جاتا ہے ایس او پیز کے اوپر. تو میرا خود یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ خریدار جو نا سب لوگ تو خود نہیں بلا رہے، لوگ خود بخود آ رہے ہیں. لوگوں کو بھی تھوڑی سی اویئرنیس اس کی ہونی چاہیے. ہم بھی ٹی وی میں پروگراموں میں جا رہے ہیں، ہر بات کر رہے ہیں. میں تو یہ تو کہہ رہے کہ کسی بچے کے تو جیسے آپ نے کہا کسی بچے کو پرمیشن ہونی ہی نہیں چاہیے. یہ مارکیٹ کے باہر ہمیں ہر صورت بندوبست کرنا پڑے گا، ہر شاپ کے باہر ہمیں یہ کرنا پڑے گا جہاں پہ انڈیویجول شاپ بھی ہیں کہ بچہ اندر داخل نہ ہو، کیونکہ اس کے اوپر سختی کے ساتھ عمل کر دیں. خدا نہ خاصا کچھ ہو گئے کل کو ہمارے لیے چیزیں مشکل ہو جائیں گی اور پھر کاروبار بند کرنے پڑ جائیں گے اور چیزیں ہمارے لیے بھی مشکل ہو جائیں گی. اب سر اس میں ہمارا تھوڑا سا اس میں ایک مطالبہ ہے کہ آپ نے 4 دن جو ہے نا آپ نے کھولا ہے اور 3 دن آپ نے بند کیا ہے. تو عید کے لیے باقی رہ گئے ہیں 13 دن. تو اس میں سے اگر ہم 3 دن کے 2 نکالیں تو 6 دن وہ نکل گئے، تو ایکچولی 7 دن ہے. پھر 7 دن میں بھی ہم نے 50% اپنا ٹائم کم کر دیا. تو لوگوں کے لیے اس میں بھی پریشانی ہے کہ ایک دم جو نا سب نے خریداری کرنی ہے. عید ایسا موقع ہے جس میں غریب سے غریب، امیر سے امیر، درمیانے طبقے والا ہر بندہ اپنے لیے اپنے بچوں کے لیے خریداری کرتا ہے. تو اس کے لیے میری یہ ریکویسٹ ہے کہ کم از کم جو آخری 7 دن ہے اس میں وہ 3 دن والا وہ جو نا اس سے اپنا اٹھا لے اور اس میں ٹائم کو بھی جو ہمیں 24 گھنٹے کر، تاکہ لوگ ایک بار وہ جو رش ہے نا وہ ختم ہو جائے. ادروائز رش مجھے لگتا ہے کہ ختم نہیں ہو، کیونکہ ہم لوگوں میں اویئرنیس ہی نہیں ہے ہمارے لوگوں میں. یہ ایک بہت بڑا مسئلہ ہے. تو اگلے جو 7 دن ہے نا آخری 7 دن، اس میں میری ریکویسٹ ہے کہ اس کو 24 گھنٹے کے لیے اوپن کر دیں اور لوگ تاکہ اپنی اس میں آئیں. اور سب لوگوں کو یہ چیز ہم اپنا ساتھ انشاءاللہ ہر وقت میڈیا کے ساتھ ہماری بات بھی چلتی ہے کہ لوگوں کو اویئرنیس دیتے رہیں گے، میڈیا کے ساتھ بات بھی کرتے رہیں گے کہ اپنے بچوں کو خدا کے واسطے اگر آپ کو بچوں سے پیار ہے، اگر آپ اپنے بچوں کو، میں سخت الفاظ کہہ رہا ہوں، اگر آپ اپنے بچوں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کے آئیں، اپنے بچوں کو ساتھ لے کے نہ آئیں. آپ لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی یہ بات؟ یہ اتنی خوفناک بات ہے جس کو آپ کو سمجھ جانا چاہیے. اپنے پیارے اپنے بچوں کو آپ اس طرح سے داؤ پہ لگا رہے ہیں، ظلم ہے. اور مجھے امید ہے کہ اس میں گورنمنٹ جو ہے نا، کیونکہ عید کے دن ہے تو اس میں کچھ ریلیکسیشن دے گی تاکہ چیزیں بہتری کی طرف اور اچھے طریقے سے ہو سکیں. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں یہاں سے اپنے دائیں طرف سے ہمارے ساتھ ہمارے ای سی ممبر بیٹھے ہیں ذیشان خلیل صاحب، فارمر وی پی ہمارے بیٹھے. ذیشان اب مختصر کرتے جائیں کیونکہ جانا ہے، کیا نام ہے، ہمارے محترم منسٹر صاحب نے ایک اور میٹنگ ہے ان کی 3:15 بجے، تو انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں 3 بجے کروں گا. ہم اپنا چاہتے ہیں کہ تھوڑا سب کر لیں تاکہ تھوڑا سا موقع مل جائے. پلیز. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سر. پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے بہت اچھی وکالت کی اور الحمدللہ الٹیمیٹلی کام ہمارے دوبارہ شروع ہو گئے. سر 2 باتیں چھوٹی سی کرنی تھی. میں نے عرفان صاحب نے آپ کو 24 آورس کے لیے کہا، مگر اگر ہم اپنا پیٹرن دیکھیں مڈل ایسٹ کا تو افطاری سے سحری تک اس طرح کی مارکیٹس چلتی ہیں ساری جہاں شاپنگز وغیرہ کی جاتی ہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ ماڈل پاکستان میں کامیاب ہو سکتا ہے شاپنگ والا، پرٹیکولرلی میں شہر سائڈ کی مارکیٹس کی بات نہیں کر رہا،
میں نیش مارکیٹس کی بات کر رہا ہوں, اگر آپ کو وہ لگتا ہے تو آپ اس چیز کو دیکھ لیں. اب اس کے بعد میں اپنی مارکیٹ کی طرف آؤں گا. برامدت روڈ سے میرا تعلق ہے سر. پہلے بھی ایک دو دفعہ آپ سے ذکر کیا, ہماری مارکیٹ ہے انڈسٹریل مارکیٹ, وہاں پہ بچوں کا آنے جانے کا کوئی تعلق نہیں ہے. آپ کی ایک چیز بہت اچھی لگی آپ کی ڈسکشن میں کہ پول ٹیسٹنگ. سر ایک تو ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کروا سکتے ہیں تو امیڈیٹ پول ٹیسٹنگ کروا دیں تاکہ سیفٹی سب کی بڑھ جائے, نمبر 1. نمبر 2 سر, اگر کسی طریقے سے وہاں پر ٹریفک اور انکروچمنٹ کنٹرول ہو جاتی ہے تو یہ گارنٹی کہ ہمارے ایریا میں کرونا نہیں نکلے گا, اس لیے کہ سب سے بڑی جو وجہ کرونا کی دیٹ از انکروچمنٹ. لوگوں کے لیے چلنے کی جگہ نہیں ہوتی, ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں کرتے ہیں, تو اس میں بہت بڑا ایشو ہے. سر یہ 2 چیزیں اگر آپ کائنڈلی دیکھ لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے ایریا میں تو آپ کو یہ پرابلم نہیں ملے گی. سر تھینک یو. تو براند روڈ سے ہمارے پاس ہیں طاہر منظور صاحب, چیئرمین براند روڈ. تھینک یو برین صاحب, تھینک یو منسٹر صاحب. منسٹر صاحب میں ایڈمائر کرتا ہوں کہ ہم اس قابل ہی نہیں ہیں کہ جو آپ لوگوں نے ہمیں فیسلٹیز دی ہیں ہم اس کو فلفل کر سکیں. ہمارا ضمیر ہمیں ملامت کر رہا ہے کہ ہم نے پورے 2 مہینے یا 45 دن آپ سے ریکویسٹ کی کہ مارکیٹیں کھلائیں اور آپ نے ہماری تجویز پہ عمل کیا, لیکن ہم اس کو فلفل نہیں کر پا رہے. سر جی میں بہت شرمندہ ہوں فرام دا برامدت روڈ یا چیئرمین CPLC لاہور. میری یہی گزارش ہے کہ اگر تو یہ عید تک کا تو چلو مجبوری ہے کہ لوگوں نے شاپنگ کرنی ہوتی ہے تو اس کے لیے آپ کریں, ورنہ اس کو سر ٹوٹلی لاک ڈاؤن کر دیں, کرفیو لگا دیں تاکہ ہم لوگ بچ سکیں. میرے پاس یہ میسیجز آ رہے ہیں صبح سے برامدت روڈ, میں بھی آپ کو سنوا دیتا ہوں. لوگ رو رہے ہیں, پٹ رہے ہیں کہ جناب ہم نے غلطی کی, ہم آج مر رہے ہیں, باقی کوئی نہ غلطی نہ کریں. جس طرح ذیشان خلیل صاحب نے فرمایا, برامدت روڈ تو ایسی مارکیٹ ہے کیونکہ سر رش وہاں اس لیے بڑھ گیا کہ انڈسٹری کھول دی آپ نے اور چین نہیں تھی کھولی. اب انڈسٹری کو جو پارٹس مٹیریل وغیرہ چاہیے فوری طور پہ وہ رش ہوا ہے برامدت روڈ پہ, وہ بھاگے ہیں. تو میرا یہ خیال ہے کہ کل ہم پولیس کو لے کے وہاں پہ سارا وزٹ کیا اور سب کو ایک ایک کو سمجھایا, لیکن کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. میں دوبارہ پھر آپ سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ باہر اسٹیڈیا چوک میں ایک بیریئر لگا دیں تاکہ گاڑی کوئی اندر نہ آئے, لوگ پیدل شاپنگ کرنے اندر آئیں, کیونکہ مشینری پارٹس چاہیے, یہ چیزیں چاہیے. اور باہر کراؤن باس کے اڈے پہ ایک کرا دیں تاکہ لوگ پیدل اندر آئیں اور یہ رش مطلب عالم جو ختم ہو جائے. ٹھیک ہو گیا نا, تھینک یو سر, بہت شکریہ. محترم جناب سہیل منچ صاحب لبرٹی مارکیٹ سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی منسٹر صاحب, آپ نے جو باتیں کی ہیں وہ جتنا دکھ آپ کو ہوا ہے اتنا ہی دکھ ہم سب کو بھی ہوا ہے کل, مگر کچھ گزارشات ہیں. جس طرح کچھ باتیں آپ کی تلخ لگی, ہو سکتا ہے میری بھی کچھ آپ سب کو تلخ لگے, مگر وہ حقیقت ہے اور ہمیں حقیقت کو فیس کریں گے تو ہم اس کو فیس کر سکیں گے, نہیں تو صرف اور تقریریں ہی کرتے رہیں گے. اس میں ایک بڑی نیچرل سی بات ہے کہ پہلی بات یہ کہ کورونا کے پیشنٹ آج پاکستان میں 30,000 پلس ہیں. وہ سارے کل کے ایک دن کے لاک ڈاؤن ختم ہونے کی وجہ سے نہیں ہوئے, وہ آلریڈی موجود ہیں وہاں پہ. ان ساروں کا بلیم ہمارے تاجر برادری پہ نہیں ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ ہے کہ میں خود جس طرح آج آپ نے غصے کا اظہار کیا, میں ہر مارکیٹ ہر دکان میں جا کے اپنے لبرٹی مارکیٹ کی غصے کا اظہار کرتا رہا, مگر یہ اویئرنیس جو گورنمنٹ 2 مہینے کی کمپین کے بعد نہیں دے سکی, وہ ایک دن میں نہیں دے سکتا. وہ ایک دن کے اندر اس کا بلیم آپ اگر میرے پہ ڈالیں گے اور دکانیں بند کریں گے, دکان بند کرنے سے میرا تو نقصان ہے ہی ہے, ملک کی معیشت کا بھی نقصان ہے. یہ جتنی میری ضرورت ہے اس سے زیادہ اس ملک کی ضرورت ہے کہ مارکیٹیں کھلیں. اور ہمیں کیونکہ جس طرح کرونا کا بھی پتہ نہیں ہے کہ کب تک یہ چلنی ہے, تو ہمیں اس کے کوئی ایسے SOPs بنانے پڑیں گے جس سے اس کا فائدہ ہو. جس طرح اگر ایک بلڈنگ کے اندر 7 دروازے ہیں, ان میں سے 3 بند کر دیں گے اور 4 میں سے لوگوں کو کہیں گے گزریں, تو ظاہری بات ہے رش بڑھے گا. ہم نے ٹائم بڑھانے کے بجائے اس کو 24 آور کی طرف لے جانے کے بجائے جب کم کیا ہے اور دنوں کو کم کیا ہے, اور کیونکہ کاؤنٹ ڈاؤن چل رہا ہے, میری ریٹیل مارکیٹ ہے کہ عید ہے, بے شک ہمیں چاہیے یہ ماحول تو نہیں عید منانے کا, مگر لوگوں کو یہ اویئرنیس میں نہیں دے سکتا. یہ بچے اگر جو اپنا بچہ خود اٹھا کے لا کے میرے دکان کے کاؤنٹر پہ بھی بٹھا دیتا ہے, اس ماں کو میں کیا اویئرنیس دوں کہ تمہیں عقل نہیں ہے کہ بچہ تمہیں زیادہ عزیز ہونا چاہیے کہ مجھے ہونا چاہیے. تو اس کے لیے ہمیں تھوڑا مل جل کے کرنا چاہیے. جس طرح بھی ہم نے بتایا کہ اس سے پہلے 7 دن رہ گئے, اگر ہم اس کو ٹائم کو یا اس کو نہیں بڑھائیں گے دنوں کو, تو یہ رش تو ظاہری بات ہے 50 دن کے بعد مارکیٹ کھلی ہے, لوگ ایک دم خود بخود گھر سے نکلے ہیں, جو کہ اسٹونشنگلی امیزنگلی میرے لیے بھی پریشانی کی بات ہے. مجھے لگتا تھا کہ لوگ ڈر کے گھروں میں بیٹھیں گے, مگر لوگ تو ایسے واقعی ماحول تھا کہ مارکیٹیں چوک تھیں. تو اس کا برائے مہربانی کچھ سیریس طریقے پہ ہمیں نوٹ لینا چاہیے. تھینک یو ویری مچ. محمود علی سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پریزیڈنٹ صاحب اور منسٹر صاحب, میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کل تک تو یہ پورے پاکستان کے تاجر بڑے خوش تھے
کہ آج ہماری مارکیٹیں کھلیں گی، لیکن آج ہم اپنی مارکیٹوں کے حالات دیکھ کے تو ہمیں خود بڑا افسوس ہو رہا ہے. جیسے آپ نے 2-3 مارکیٹوں کا کہا ہے، اس مارکیٹ میں میرا نام تو نہیں ہے، لیکن الحمدللہ ہم نے بڑی کوشش بھی کی ہے کہ اپنی مارکیٹوں میں اس سے کھلنے سے پہلے SOPs جو آپ نے بنائے تھے اس پہ کام کیا جا سکے، لیکن اس پہ ہم ابھی تک کامیاب نہیں ہو سکے. یہ کل پرسوں یہاں لاہور کے انتظامی SSP صاحب تشریف لائے تھے، انہوں نے یہ بات یہاں برملا کہی تھی کہ آپ کی جب مارکیٹ کل کھل جائے گی، آپ جتنا بھی زور لگا لیں، آپ ایک دن میں یہ SOPs پہ آپ عمل درآمد نہیں کر سکتے. اس پہ آپ کو 2-3 دن آہستہ آہستہ کر کے لگائیں گے. تو ہم نے الحمدللہ آپ کی مہربانی ہے کہ آپ کی مہربانی کی وجہ سے لاہور، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا تعلق لاہور سے ہے، لاہور پورا کھل گیا ہے. حالانکہ ایسے کچھ پلازے ایسے ہیں جس میں اس SSPs میں وہ پلازے نہیں آتے، لیکن پھر بھی لاہور کھل گیا ہے. تو میری یہ آپ سے درخواست ہے سر کہ جس مارکیٹ میں بھی کوئی دکاندار سر انا کا کیس نکل آئے تو سر آپ بھرملا سر اس پوری مارکیٹ کو سر لاک ڈاؤن کر دیں. بالکل سر، سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے آپ کو. جب یونین، میرا مطلب ہے، اپنے دکانداروں پہ یہ عمل درآمد نہیں کر سکتی، پھر ہمیں بڑے بڑے ٹھیکیدار اور بڑے بڑے دعوے نہیں کرنے چاہیے کہ ہم اپنی مارکیٹوں پہ یہ کام نہ کر سکیں. لیکن لاسٹ سر اس میں ایک چھوٹی سی بات ہے کہ دیکھیں، کل میں 268 لاہور میں کرونا کے پیشنٹ نکلے ہیں. 10 تاریخ کل تھی نا سر، 218. یہ پاکستان میں سب سے زیادہ ریشو لاہور کی تھی. میں بھائی اب اپنا باقی لوگ بھی ہو گئے ہمارے پاس. اچھا، تیسری بات یہ سر کہ اس میں جیسے پریزیڈنٹ صاحب نے کہا نا سر، اس میں اگر 7 دن عید تک رہتے ہیں، اگر آپ اس کو سر ٹائم میں تھوڑا سا ایکسٹینڈ کر لیں سر، تو یہ سر 7 دن میں کاروبار بھی ہو جائے گا اور یہ کرونا پہ سر، ہماری وبا پہ سر کنٹرول بھی ہو جائے گا سر. تھینک یو جی. صاحب بس سب سے ریکویسٹ ہے مختصر، کیونکہ انہوں نے جانا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میاں صاحب نے جو الفاظ کہے، میں سمجھتا ہوں کہ بہت کم کہا ہمارے لوگوں کے بارے میں. یہ واقعی کم کہا انہوں نے، بہت کچھ کہنا چاہیے تھا کہ ہم نے ایک بہت بڑا، کل تک یہ تھا کہ ہمارے لوگ بھوکے مر گئے، ہم مر گئے، غریب آدمی کہاں جائے گا. آج پتہ لگتا ہے کہ یہاں کوئی غریب نہیں ہے، کوئی بھوکا نہیں ہے. اس قدر لوٹ مار، اس قدر رش، شاپنگ کی پڑی ہے. ان کے گھر میں کھانے کی، جن کے گھر میں کھانے کے لیے نہیں ہے وہ تو بات مانی جا سکتی ہے، لیکن یہ بڑا دکھ کی بات ہے کہ یہاں سب ٹھیک ہے. یہ اب ہمارے پاس ہم نے صرف ایک ہی چیز ہے، باقی توقعات آپ کہہ دیں گے، آپ کہہ دیں گے، سارے کہہ دیں گے کہ جناب ہم SOP پہ پورا اتریں گے. پہلے بھی کہا، بالکل غلط ہے. ریزنس نہیں ہے اس کے لیے. 20 سال چاہیے ہمیں کہ جو اس کے SOPs ہیں اس پر پورا اترنے کے لیے شعور پیدا کرنا ہے ان لوگوں میں. سو ٹائم لگتا ہے. تو یہ توقع نہ کریں آپ. یہ سمجھ لیں کہ یہ اس بیماری نے جنم لینا اور بڑھنا یہاں سے. اس کو کیسے اب یہ اس کے نتائج جو آج کل کھلا اور یہ جو 4 دن کھلے گا، اس کے نتائج 15 دن بعد، 10 دن بعد سامنے آئیں گے. اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے، اللہ تعالیٰ معاف کرے کہ یہ آپ کو پیچھے گراؤنڈیں نظر آ رہی ہیں نا، یہ ہونا، میں آپ کو خبردار کر رہا ہوں. لیکن اس کے لیے یہ ہے کہ یہ سارے دوست اگر کہہ رہے ہیں تو ٹائم بڑھا دیا جائے تاکہ ان کو کھلی چھٹی دے دیں آپ. یہ رش کسی طریقے سے کم ہو. یہ کام وہ نہیں ہے جسے ہم کہیں کہ جو ہم کہیں گے اس پر آ جائیں گے. یہاں ایجوکیشن کتنی دنیا کی سب سے لاسٹ نمبر ہے ہمارا، تو اسی کو سامنے رکھتے ہوئے بات کر رہے ہیں آپ کہ یہاں توقعات پوری ہوں گی لیکن نہیں ہوں گی. یہ باشعور لوگوں کی بات کر رہا ہوں. ان کے یہاں بھی دیکھ لیں آج جا کر، جو پڑھے لکھے لوگ ہیں، جو ایجوکیٹڈ ہیں، ان کے جا کر دیکھ لیں SOP. ان کو یہ مارکس بھی نہیں لگائے ہوئے انہوں نے. دکاندار جو بیٹھے ہیں اچھے. تو اس کے لیے میری ریکویسٹ یہی ہے کہ ٹائم صرف ایک ہی حل ہے کہ اس کا ٹائم بڑھا دیا جائے تاکہ آئندہ یہ کہہ نہ سکے کھولے، پھر اس کا نتیجہ جو ہوگا وہ کرفیو ہوگا. حاجی صاحب، حاجی حنیف صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب پریزیڈنٹ صاحب اور منسٹر صاحب، شکریہ آپ کا. زندگی میں پہلی مرتبہ میں نے اسلم اقبال کو اتنے غصے میں دیکھا، اور ہونا بھی چاہیے.
अर्ज ये है जी कि ये रश की हम बात कर रहे हैं, मैं तो अपनी मार्केटों की बात करूंगा। हमारी मार्केटों में रश, बाकी मार्केटों में भी शायद इसी तरह होगा, होलसेल की मार्केटों में ट्रांसपोर्ट बंद है। पहले एक गाहक आता था, अड्डे पे उतरता था तो माल लेकर चला जाता था। अब ये हुआ कि 3-3, 4-4 एक शहर के लोगों ने एक गाड़ी बुक की है। वो जब 3-4 आदमी जो व्यापारी की शक्ल में मार्केटों में आए हैं, सब गाड़ियां सैकड़ों की तादाद में रोडों पे आई हैं, जिसकी वजह से कल सारा दिन ट्रैफिक भी बंद रही और आज अभी भी बंद है। इसकी मेन वजह यह है। दूसरा यह है कि 58 दिन के बाद कल मार्केट खुली है, तो हर आदमी की ख्वाहिश थी कि मैं अपनी मार्केट में जाऊं, अपने लिए ईद का सीजन है, माल वगैरह लेकर आऊं। कल हमने अपनी मार्केट का विजिट किया। जब हमने कल यहाँ से परसों आपसे मीटिंग की है, उसके फौरी बाद मैंने अपने चंद एक भाइयों को अपने घर पे बुलाया था। वहां पर मैंने एसओपी के बारे में रिक्वेस्ट की थी और उसमें कुछ लोगों ने अमल भी किया है और कुछ ने नहीं किया। उसके लिए हमने ये किया, कल अपने दोस्तों के साथ अपने ऑफिस में इकट्ठे हुए हैं, मास्क और सैनिटाइजर लेकर दुकानदारों के पास गए हैं, रिक्वेस्ट भी की है। कोशिश ये कर रहे हैं हम कि हर एक मार्केट के बाहर एक कूलर पड़ा हो जहां पर साबुन हो, पानी हो, जो भी गाहक आए उसमें कोशिश की जा सकती है। 100% तो नहीं हो सकती, मगर यह है कि कोशिश की जा सकती है, रिक्वेस्ट की जा सकती है कि गाहक को अपना हाथ धोएं, मुलाजम जो है अपनी दुकान में हाथ धोकर दुकान के अंदर जाएं। फिर हमने वो शावर रखे हुए हैं, हर दुकानदार के काउंटर पे जो भी व्यापारी बाहर से आता है उसको शावर करते हैं, उसको मास्क भी दिया जाता है, सैनिटाइजर भी दिया जाता है। कोशिश इसमें जारी है, मगर अर्ज ये करूंगा कि हमारे कौम में कुछ एजुकेशन की भी कमी है, कुछ हम लोग बेसब्रे भी हैं, सब्र नहीं है। और जिस तरह का कल मार्केटों में रश देखने में आया, मेरा ख्याल है मैंने अपनी होश में नहीं देखा। मैं जब कल गया हूं बाटी में, मैंने गाड़ी जो है ना ड्राइवर को दी है, तो खुद पैदल चल के रंगमहल तक गया हूं सिर्फ इस मीटिंग के लिए। मगर वहां पर जाकर जो मैंने तूफान बदतमीजी देखी है, वो मेरा ख्याल इससे पहले मैंने नहीं देखी। इसमें हमें अपनी भी सलाह करनी पड़ेगी, अपने दुकानदारों की भी सलाह करनी पड़ेगी। मैं अपने तमाम ताजर नुमाइंदगान की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि अपने मार्केट में जाएं और अपने दुकानदारों को रिक्वेस्ट करें, उनको कहें कि ये हुकूमत के लिए नहीं कर रहे, आप अपनी फैमिली के लिए कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया जी। थैंक यू जी साहब। मैं राना निसार साहब हैं जी हमारे शालम से, राना साहब आप भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया प्रेसिडेंट साहब, मेरे मोहतरम मियां अस्लम। वाकई आपका गुस्सा जिस तरह आपने किया, इस तरह हमने भी लोगों पे किया है। अभी मेरे भाई साहब बता रहे थे कि मार्केट शालम के हवाले से जो देखा मैंने कल, चीजें जो नोट की हैं, वो सिर्फ ट्रैफिक की वजह से वहां पे मसला हुआ। 2 वार्डन थे, ये आपके एंड पे जाती है बात, ये ताजरों के एंड पे नहीं जाती। डीएसपी साहब भी नए आए हैं, उन्होंने भी जो वहां पे हालात किए हैं, वहां पे हमने 10,000, मियां साहब मैंने आपसे कहा था कि 10,000 मास्क मैंने मंगवाया हुआ है, वो जो मैं डिस्ट्रीब्यूट कर रहा हूँ मार्केट में। 20 थर्मोगन मंगवाई हैं जो दुकानदारों को दी हैं अपने पास से। शालम बोर्ड ये सारा अरेंज किया, उसने किसी से चंदा नहीं लिया। मिस्ट फैन में अभी भी आपको दिखा देता हूँ, ऑनलाइन चल रहे हैं, हम काम कर रहे हैं, हमने आपसे वादा किया है। आपने बड़ी आसानी से कह दिया जी कि ताजरों ने मुझे बड़ा मायूस किया है। ये जो इंक्रोचमेंट लगी हुई है, ये किन लोगों, किसकी जिम्मेदारी है? इंतजामिया की जिम्मेदारी है, ये हमने नहीं लगाई। 4 ताजर गंदे हैं जिन्होंने ये लगाया हुआ है, जो पैसे लेते हैं। आप 10,000 दफा इसको उठाया, नहीं बात वही लगे हुए हैं दोबारा। वो इंतजामिया को आज तक किसी ने सजा नहीं दी, वो उसका पट्टा उठाते हैं, ले जाते हैं और 5,000 लेते हैं, छोड़ देते हैं। मियां साहब आपको एक याद होगा, जब आपने मेरे साथ वहां पे मैंने कहा था, आपने कहा था एमपीए भी मैं हूँ, काउंसलर भी मैं हूँ, सारा कुछ आप हैं, तो हमारी आपसे ये जो चीजें हैं ये बनती हैं। और ये जो मार्केटें खुली हैं, ये तो लास्ट डे पे क्या हुआ है कि एसएचओ हजरात मानने पे तैयार नहीं थे कि लॉकडाउन खुल गया, हमने नहीं सुबह मार्केट खोलने देनी। फिर मेरी इरफान साहब से बात हुई है, वो करप्ट किस्म के एसएचओ, वो जो मलक आफ्ताब वहां पे लगा हुआ है, वो अखबरी मंडी वाला और ये रंगमहल वाला,
مجھے پتا اس نے کتنے پیسے لیے ہیں لوگوں سے. اس میں یہ ہوا تھا کہ انہوں نے مجھے فون کیا, پھر میں نے اپنا اس کو فون کیا. نہیں, وہ ایس ایچ او وہاں پہ کیا کر رہا ہے جی؟ میں نے کہا جی اس کو فوری طور پہ وہ ایسے کریں, یہ ایس ایچ او نہیں رہے کسی کی. وہ اتنا بدتمیز ہوا ہے, اس کی اتنی جرت کہ وہ ہم لوگوں کی تنخواہ سے بیٹھا ہوا ہے, اور وہ اس طرح بات کرے کہ جی میں دیکھتا ہوں صبح یہاں پہ میں بیریئر لگاؤں گا, اچھا میں یہاں پہ مارکیٹ نہیں کھلنے دوں گا. آخری بات میں آپ کو بتا دوں جی, ہمارے پرائم منسٹر کا ذہن ہے کہ غریب آدمی, چھوٹا آدمی کا کیا بنے گا, وہی ہمارا ذہن تھا. ہم چھوٹے تاجر کی بات کر رہے تھے. ہم اپنے لیے کبھی بھی, میں ابھی بھی نہیں جا رہا اپنے آفس شاپ پہ, میں ابھی بھی الحمدللہ ہم سب لوگ جتنے بیٹھے ہوئے ہیں ہم بیٹھ سکتے ہیں. مسئلہ چھوٹے دکاندار کا ہے, چھوٹے دکاندار کے لیے ہم نے یہ پہ فائٹ کی ہے, اس کے لیے مسائل تھے. ہمارے اپنے ذاتی کوئی مسائل نہیں ہے الحمدللہ, اور ہم انشاءاللہ 2 مہینے بیٹھے تھے. ہم اس ملک کی خاطر, اس بیماری کی خاطر, یہ ایک کرونا اور ایک جہالت ہے, ہمارا 2 چیزوں سے مقابلہ ہے, اور 2 چیزیں ہمیں ملی ہوئی ہیں. تو ہم سب نے مل کے, میں سمجھتا ہوں کہ آج ہی آپ کریں کہ وہاں پہ جو جتنی انکروچمنٹ لگی ہوئی ہے سب اٹھوا دیں. بہت شکریہ جناب, تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی. چودھری عامر صاحب. عرفان اقبال شیخ صاحب, آپ کا اور میاں اسلم اقبال صاحب کا بہت بہت شکریہ. آپ نے بہت زیادہ ایفرٹس کی اور تاجروں کے جو مارکیٹس ہیں کھلوائی ہیں. میرا تعلق لوہا مارکیٹ مصری شاہ سے ہے سر, میں وہاں کا پریزیڈنٹ ہوں, اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو سیفسٹ مارکیٹس ہیں ان میں سے ان کا شمار ہوتا ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ لوہا بکتا ہے, دوسرے شہروں سے لوہا آتا ہے, ان لوڈ ہوتا ہے, اور فیکٹریوں کو وہ چلا جاتا ہے, اور پیسے جو ہمیں بینکوں میں آ جاتے ہیں. تو وہاں نہ تو بچوں کا کوئی کام ہے, نہ کوئی عورتوں کا کام ہے. کسٹمرز آتے ہیں, وپاری آتے ہیں, اور کچھ شاپس ہیں جو 5 بجے آلریڈی بند ہو جاتی ہیں. تو آپ کے ایس او پیز کے اوپر, اب تو بچے نے میں سمجھتا ہوں PhD کر لی ایس او پیز میں, اس کے اوپر سختی سے عمل کروا رہے ہیں. اور مزید انشاءاللہ تعالی میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جو بھی ہمارے بس میں ہوگا اسے زیادہ کریں گے. تھوڑی سی کمپلینٹ آپ کو صرف یہ کرنی تھی, یا گزارش سمجھ لیں کہ صرف جیسے باقی صاحب بھائیوں نے کہا کہ انتظامیہ کا ہمیں تعاون چاہیے. اگر ایسوسی ایشن اور انتظامیہ دونوں مل کے ایک پیج پہ آئیں گے تو ہم اس کو بہتر طریقے کے ساتھ ایس او پیز پہ عمل کروا لیں گے. کیونکہ کسی کو تھوڑا سختی کرنی پڑتی ہے, کسی کے ساتھ نرمی کرنی پڑتی ہے, لیکن پولیس کا جو ہے بہیویئر ہے وہ ہو رہا ہے. جیسے میرے بھائیوں نے کہا ہے کہ ہماری مارکیٹ تو لاک ڈاؤن کے دوران بھی کھلی رہی ہے, اور آپ کو پتا کیسے, آپ نے بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میم سوری جی, مجھ سے غلطی ہو گئی, میں پروٹوکال کرنے دیکھ رہا ہوں. میاں محمد علی صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ہمارے فارمر پریزیڈنٹ ہیں, تو ایز اے اپنا وہ سب سے پہلے ان کو دینا چاہیے تھا. میں محمد علی میاں صاحب سے ریکویسٹ کرتا ہوں. تھینک یو بھائی صدر صاحب, تھینک یو ویری مچ. مجھے پتہ ہے کہ کورونا کا پریشر ہے اور سارا اپ سیٹ ہوا ہے, میں بھی تھوڑا لیٹ آیا. مختصر طور پہ میاں اسلم اقبال صاحب, جو میں نے آپ کی باتیں سنی, بالکل ہم آپ کے ساتھ ہیں. جو آپ کے ریمارکس دیے اس میں کوئی 2 رائے نہیں ہے. جیسے کہ آپ نے سنا کہ جو ہمارے لیڈر یہی کہہ رہے ہیں, اور واقعی کل پہلا دن تھا اور ایس او پی پہ جو عمل درآمد تھا وہ 0/0 تھا. ہم آپ کی جو تمام کاوشیں ہیں, میں تو خود جاتا ہوں پرسنلی اسلم اقبال صاحب, جو آپ نے یہاں تک پہنچانے میں, ہماری بات بنوانے میں آپ نے کہاں کہاں کاوشیں کی ہیں, کس طرح آپ نے قائل کیا ہے, اور آپ نے ہمارے اوپر رسک لیا ہے. ہم آپ کے ریئلی شکر گزار ہیں, لاہور چیمبر کی طرف سے, تمام تاجروں کی طرف سے. پہلی بات تو یہ سر. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں پازیٹیو پہلو بھی ہیں. پہلا پہلو یہ ہے کہ آپ کل 2 بجے تک کا پورے پاکستان کا میڈیا دیکھ لیں, پورے پاکستان میڈیا, لوکل چینل دیکھ لیں. 2 بجے تک مارکیٹوں میں رش بھی نہیں تھا. جتنی کوریج دی ہے دکانوں کے اوپر, دکانداروں کے, سیلس مین وہاں پہ ماسک لگے ہوئے تھے, ڈسٹینسز بھی تھی, اور رش کم تھا. یہ 2 بجے کے بعد جس طرح ہماری قوم نکلتی ہے, آخری ٹائم پہ ہر کام کرتی ہے, چاہے بل جمع کرانا ہو, چاہے کچھ کرانا ہو, یہ سر 2 بجے کے بعد رش پڑا بہت زیادہ. اور جب رش پڑ جائے تو دکاندار کچھ نہیں کر سکتا, چاہے جتنا بڑا لیڈر مارکیٹ کا ہو وہ اس کو روک نہیں سکتا. تو ایک پازیٹیو پہلو ہے. دکانداروں نے کل میجورٹی نے ماسک, سینیٹائزر اور ڈسٹینس رکھا ہوا تھا. یہ میں آپ کو شور دیتا ہوں. آپ میڈیا دیکھنے کل جب تمام ریکارڈنگ دے, لوکل میڈیا بھی اور کراچی سے بھی رپورٹ یہی آ رہی تھی. سر اس میں مسئلہ صرف یہی آ رہا ہے, ان شارٹ یہی آ رہا ہے کہ ایک تو کل پہلا دن تھا, یہ ہونا ہی تھا, یہ شاید آج بھی ہو, کل بھی ہو, 2-3 دن ہو,
لیکن جس لہجے سے آپ نے بات کی ہے اس لہجے سے وارننگ جانی مزید ہماری طرف سے آپ کی طرف سے بہت ضروری ہے. اس میں کوئی دوسرا جو ہے وہ رائے ہے ہی نہیں کہ اس کو بند کرنا پڑے گا، لیکن وارننگ دیں. تیسری بات یہ سر کہ ہمارا یہ خیال تھا اس رش کو کم کرنے کے لیے کچھ طریقے بھی تھے. وہ خیر آپ نے ایک دم سے پورا لاہور کھول دیا. ہمارا یہ خیال تھا کہ لاہور کے 4 زون بن جائیں، مارکیٹیں بن جائے، مثلا ایک لبرٹی زون بن جائے، انالکری زون بن جائے، ٹاؤن شپ زون بن جائے. ان کو باری باری کھولتے، ایک دن بعد کھولتے، 24 گھنٹے کے لیے کھولتے تاکہ ٹریفک کا مسئلہ نہ ہوتا. یہ جو ٹریفک کا مسئلہ کہہ رہے ہیں نا، کل چوک رہا ہے، مجھے کل ویڈیو بھیجتے رہے ہیں شامی والے بھی، برانتر روڈ والے بھی، چوک ہو گئی یار. اب ہم تو وارڈن نہیں ہے، آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. جب اتنی زیادہ ٹریفک ہوگی آپ بھی کچھ نہیں کر سکتے. تو ہمارا خیال تھا کہ آپ لاہور کی مارکیٹوں میں اسٹیگر کر دیتے. ابھی وہ نہیں ہو سکتا تو پھر اب یہی ہو سکتا ہے کہ ان کو ٹائم بڑھا دیں، دن بڑھا دیں، اور ایس او پی پر عمل بہت سختی سے ہونا چاہیے. اور اس میں آخری بات یہ سب میں نے پہلے بھی تجویز دی تھی، کمیٹی آپ بنائیں اپنی چیئرمین شپ میں، اس میں اسٹیک ہولڈرز کو لیں، یہاں بیٹھے ہوئے ہیں لیں، اور پھر ان کی کلاس لیں ڈیلی طور پہ. یہ آپ کو شروع میں کرنا پڑے گا. اور اس میں انتظامیہ کو ہی بلائیں، پولیس کو ہی بلائیں، اور جو ہے نا کمشنر صاحب کو بھی بلائیں. اور جس مارکیٹ میں زیادہ وائلیشن ہے ہم خود جا کے وہاں بند کروائیں گے. لیکن مانیٹرنگ جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں آپ رکھیں، یہ کسی پولیس کے یا کسی اور کے ذمہ نہ دیں. یہ مانیٹرنگ ہوگی، ڈیلی میٹنگ کال کریں، یہاں پہ صدر بیٹھیں، آپ چیئرمین شپ لیں اس کمیٹی کی، اور ان شاء اللہ یہ آنے والے دنوں میں نا یہ میسج جائے گا اور پھر بند کرنا پڑے گا. ادروائز میں سمجھتا ہوں تاجروں کا شور ہے، ہمارے جو خریدار ہیں ان کو شور نہیں ہے، وہ بس بے صبری ہو کے نکلا ہے، شاید وہ فرق پڑ جائے گا. تھینک یو ویری مچ سر. سلیم بٹ صاحب. السلام علیکم جناب پریزیڈنٹ صاحب اور چیف منسٹر صاحب. سوری، ہمارے لیے چیف منسٹر ہیں اس لیے میں نے کہا ہے. ہاں جی، کیونکہ جتنی انہوں نے فائٹ کی ہے ہمارے لیے، میرا خیال ہے چیف منسٹر نے نہیں کی، نہ ہم نے کہیں دیکھا ہے. تو لہذا ہمارے چیف منسٹر یہی ہیں. درخواست یہ ہے کہ میرا تعلق جے روڈ سے ہے، اور ایس او پیز کے متعلق ہم نے ہر دکاندار کو سرکل دیا ہے کہ آپ نے پانی کا مگ اور ساتھ صابن اور سینیٹائز وغیرہ ساتھ رکھیں، اور جو بھی گاہک آئے اس کو استعمال کروا کے اندر بھیجیں. 400 ورک شاپیں ہیں جے روڈ میں، جو کہ اس وقت کوئی آدمی کے پاس کوئی چیز نہیں ہے، اور رش اتنا ہے کہ آپ دیکھ کے حیران ہو جائیں گے کہ یار یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں اپنا کرونا، یہ تو مذاق بنا ہوا ہے. آپ کو چاہیے کہ ایک ڈیوٹی آفیسر کی ڈیوٹی لگائی جائے جو علاقے کے انچارج کو پوچھے کہ کس نے یہ کام مکمل نہیں کیا ہوا یا اس کے اوپر عمل نہیں کر رہا، لہذا اس کے خلاف آ کے ایکشن ہو، اور تاکہ مارکیٹ جو ہے نا ساری اپنے آپ پہ کام کرے. بہت مہربانی سر. اب میں ریکویسٹ کرتا ہوں ادھر سے اپنا حاجی اشفاق صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میاں سلم اقبال صاحب، شیخ عرفان صاحب، میاں صاحب آپ کو اچھرے کے متعلق بخوبی پتہ ہے کہ آپ اچھرے کے بہت معاملات کو سمجھتے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی آپ کا گلہ جو ہے وہ ہماری سار آنکھوں پہ. میاں صاحب یہ اس چیز میں بھی آپ کا ہمارے ساتھ غصہ کرنا، اس میں بھی ایک حسن ہے. آپ نے ہمارے لیے جدوجہد کی، آج نہیں کی، ہمیشہ جب بھی تاجروں کے اوپر کوئی مصیبت کوئی آفت آئی ہے تو آپ نے ہمیشہ ساتھ دیا ہے. ہم تہ دل سے آپ کے اس بات کے مشکور ہیں اور انشاءاللہ مشکور رہیں گے. دوسری بات یہ ہے میاں صاحب، یہ میری زندگی میں جو میری ابھی عمر ہے، اس عمر میں نے کرونا دیکھا ہی نہیں، تو اس کو ایک دم میں اس کے اوپر عبور حاصل نہیں کر سکتا. تو اس کے لیے جب اللہ تعالیٰ نے دنیا بنائی ہے تو 6 دن تو 6 راتیں مالک کائنات نے پلاننگ کی ہے.
ये दुनिया बनाने के लिए। तो मियाँ साहब इंशाअल्लाह ताला आप मायूस ना हो, हम आपके भाई हैं। जैसे आप दर्द दिल रखते हैं, शेख इरफान साहब रखते हैं, इनकी टीम रखती है, हम भी इसी तरह ताजरों के साथ दर्द दिल रखते हैं। हम आपको इंशाअल्लाह ताला मायूस नहीं करेंगे और अल्लाह ताला के फजलो करम से कोशिश करेंगे कि आपकी ये नाराजगी इसको दूर करें। और दूसरी मियाँ साहब ये बात है कि इचरे बाजार के अंदर आपको पता है रैशी भी हैं, बहुत सारे लोग आते हैं मोटरसाइकिलें लेके। इसके लिए मियाँ साहब मैं ये कहता हूँ आप तो एक लेडीज पुलिस का इंतजाम कर दें, आपकी मेहरबानी है। दूसरा ये है कि वार्डन की ड्यूटी लगाएं, जो मोटरसाइकिल उधर खड़ी होती है उसको ले जाए, बेशक मौके पे जुर्माना करे, चाहे वो दुकानदार की हो कस्टमर की हो तो उसको कोई रियायत कर दे, कोई मसला नहीं, दुकानदार की है तो उसको जुर्माना करें और उस मोटरसाइकिल को बंद करें। साहब बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मैं रिक्वेस्ट मिस्टर हारिस सिद्दीक। बहुत शुक्रिया सर। प्रेसिडेंट साहब वेलकम। मिनिस्टर साहब आपकी बातें सुनिए, गुस्सा भी जायज़, सारा कुछ जायज़। सर मैं जल्दी से कुछ हकाइक बयान कर देता हूँ। आपने 3 मार्केटों का नाम लिया, शाह आलम मार्केट, अनारकली बाजार, इचरा बाजार। शाह आलम मार्केट एशिया की सबसे बड़ी होलसेल मार्केट, अनारकली बाजार साउथ ईस्ट एशिया का सबसे पुराना और कदीम और बड़ा बाजार, और इचरे को भी आप सब वाकिफ हैं। तो ये नेचुरल सी बात थी, कल पहला दिन था, वही होलसेल मार्केटों में रश पड़ना ही पड़ना था। जिस बंदे ने रिटेल करनी है ना अपनी दुकान पे, पहला दिन था, उसको पहले होलसेल मार्केट से बाय करेगा फिर लाके रिटेल करेगा। तो ये एक नेचुरल सा फिनोमेना था, इसलिए पहला दिन था, हमें इससे परेशान होने की जरूरत तो है, मगर साथ साथ सर जिला इंतजामिया का जो रोल है ना वो बड़ा अहम है इसके अंदर। सबसे अहम रोल जिला इंतजामिया का इस हवाले से है कि इतवार वाले दिन जब प्रेसिडेंट साहब ने मीटिंग कॉल की, जिससे आपने जितनी पेन ली है इस चीज के लिए, जिससे आपने पेन लिया है, तो इसके अंदर कुछ ढकी छुपी बात नहीं है। सर हमें उस दिन बताया गया था कि जिला सतह पर, मार्केट सतह पर कमेटीज फॉर्म हो रही हैं, जिसके अंदर आपका एसएसपी एसएचओ को नॉमिनेट करेगा, लोकल ऑफिस से आपके साथ बंदे नॉमिनेट होंगे। जिला इंतजामिया भरपूर तरीके से ना अभी हमारे साथ ताउन नहीं कर पाई है, तो नाकाम है। मैं लफ्ज नाकाम इसलिए नहीं बोलता कि जब विलिंगनेस होती है ना हर तरफ से तो आपको अप्रिशिएट करना चाहिए, रादर देन अभी उसको हम बिल्कुल कम कर दें। तो सर जो आपने मिनिस्टर साहब बात की, इसके अंदर जिला इंतजामिया के साथ मिलकर मार्केट सतह पर कमेटी बनाना बहुत जरूरी है। अनारकली बाजार को क्योंकि मैं रिप्रेजेंट करता हूं तो मैं बिल्कुल वांगे दोहल कहूंगा कि हमने अपनी तरफ से बहुत एफर्ट किया है। सर जिला इंतजामिया के साथ हमारी कमेटी बनवाएं, जिसके अंदर अनारकली के 2 एंट्री एग्जिट पॉइंट्स है। मेन अनारकली उधर से बंद कर दें, उधर से बंद कर दें। वो मजलिस जो मुहर्रम के जुलूस में होता है ना, हम तो वो प्रोपोजल बना के बैठे हुए हैं, जिला इंतजामिया के साथ मिलकर होगी। इंक्रोचमेंट वाले वो लोग हैं जो पहले से इंक्रोचमेंट, ये लॉकडाउन में भी काम करते रहे, हमारे पीछे उनके पीछे किसी की हमारी सपोर्ट नहीं है। जिला इंतजामिया को डायरेक्ट करेंगे, वो वहां से आगे क्लियर कराएं। हम इंश्योर करेंगे, हम लोगों की गालियां सुनने को तैयार हैं, बुरे बनने को तैयार हैं, मगर सर हमने लोगों को अगर बचाना है तो साथ साथ ये काम भी करना है, कामों को ये बगैर नहीं कर सकते। बहुत शुक्रिया। थैंक यू आरिफ साहब। अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा अपने वीपी साहब से कि इसको अपना शुक्रिया अदा करें। मियां साहब ने जाना है, लेकिन वीपी साहब सर इन्होंने 3 बार हाथ उठाया, आप बात कर लें सर, मुख्तसर बात कर लें आप भी। प्रेसिडेंट साहब बहुत शुक्रिया जी। इंक्रोचमेंट के बारे में बात करना चाहता हूं, जिस तरह हारिस भाई ने भी अभी बताया, बल्कि सारे लीडरों ने बात तो की है। आप लोगों ने कहा था कि इंतजामिया वाला, हमने आज एसपी साहब को दावत दी थी कि वो आएं और आगाही मुहिम जो है ना हम वहां पे चलाएं। एसपी साहब ने हमें कोई टाइम नहीं दिया। हम उनको अगर किसी बंदे को कहते हैं कि जी ये बंदा तजावजात कर रहा है या ये बंदा काम नहीं कर रहा, तो वो यूनियन की या किसी भी ओहदेदार की बात नहीं सुनते। क्यों नहीं सुनते? कि क्योंकि सजा जजा का जब तक चक्कर नहीं चलेगा तब तक नहीं होगा। हम जिसको कहते हैं कि जी ये बंदा फट्टे लगा रहा है या तजावजात कर रहा है या ये आपकी एसओपीज पे अमल नहीं कर रहा, हाँ जी एसओपी पे अमल नहीं कर रहा, तो वो उसको हम किस तरह मना कर सकते हैं? मना तो तभी हो सकता है ना कि अगर हमें इंतजामिया की तरफ से सहूलत हो। अगर इंतजामिया हमारे साथ अगर तावन नहीं करेगी, ये काम नहीं हो सकते। और हर मार्केट का एसओपीज मुख्तलिफ होंगे सर, हर मार्केट, और मार्केटें पार्किंग फ्री हो जाएं, यानी कि सॉरी पार्किंग बाहर लगें और लोग जो है ना अंदर पैदल चलें, तब ये बेहतर हो सकता है। बाकी से मैं माजरत ख्वाह, सच्ची बात है कि टाइम उन्होंने जाना है, मेरे साहब ने कह दिया कि बस सब खत्म कर दें, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ बीबी साहब से थोड़ा सा एक ऐड कर दूं। तो मैं भी क्रीम मार्केट का सदर हूँ, ये मेरे साथ जनरल सेक्रेटरी हैं। थोड़ा सा ऐड इस तरह की, जिस तरह इकबाल अपना मियां साहब ने कहा है कि जी क्रोचमेंट के हवाले से हमने पूरी कोशिश की है, पूरा यूनियन हर तरह की से, मगर सर उन्होंने क्रोचमेंट इस तरह कर दी कि अब अपना क्या लेंगे कपड़ा डाल के ऊपर शुरू कर दी। कोई इंतजामिया हमारे साथ नहीं खड़ी हुई हर तरह की, और वो जो रश जो हुआ है वो इसी क्रोचमेंट की वजह से हुआ है। हमारी आपसे रिक्वेस्ट है, हर चीज हमने एसओपी पूरी मुकम्मल की ताजरों से, मगर यही है कि जरा इंतजामिया जरा हमारे साथ ये तावन करे तो ये बेहतर हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। 3 महकमे अगर ठीक हो जाए ना जी, ट्रैफिक
پولیس اینڈ انکروچمنٹ، تو پھر سارا چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تھینک یو وی پی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہایت ہی قابل احترام جناب میاں اسلم اقبال صاحب، صدر صاحب محمد علی میاں صاحب، اور میرے لاہور شہر کی مارکیٹوں کے آئے ہوئے تمام قابل احترام میرے دوست بھائی، السلام علیکم. میاں صاحب، سب سے پہلے تو میں آپ کا بہت ممنون بھی ہوں، شکر گزار بھی ہوں. آپ یہاں پر تشریف لائے. آپ کو جب بھی ہم کوئی مسئلہ ہوتا ہے آپ کو ریکویسٹ کرتے ہیں، آپ یہاں پر تشریف لاتے ہیں اور تاجر برادری کے لیے بھرپور بہت اقدامات کرتے ہیں. میاں صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے لاہور کی تاجر برادری کی ایڈوکیسی کرتے ہوئے اپنی ذمہ داری پر ان کو ہیلپ آؤٹ کیا اور لاہور شہر بلکہ پورے پنجاب کی اپنے مارکیٹس کھلوا دی. میاں صاحب، اس میں مارکیٹیں ضرور کھل گئی ہیں، لیکن اس میں کچھ جو آپ کا جو آج غصہ تھا نا، وہ بالکل حق بجانب ہے. آپ نے صحیح غصہ کیا ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا آپ ٹائم دیں. جس طرح حاجی صاحب نے بتایا نا 6 دن 6 راتیں لگی تھی. کل پہلا دن تھا، کل ایک ایکسٹرا آرڈینری ڈیز تھا. 45 دن کے بعد کھلے تھے. عید کا آگے سما آ رہا ہے. یہ سب کچھ ڈیسیژنز ایسے ہوتے ہیں جو ایٹ دی اسپاٹ کرنے ہوتے ہیں. فار ایگزامپل، آپ نے مسجدیں کھلوا دی. مسجدوں میں کوئی بھی ایک نماز کے وقت جب لوگ آتے ہیں نا، 10-15 منٹ میں لوگ آتے ہیں، واپسی پہ لائٹیں بند کر دیتے ہیں، نفل بھی سنتے گھر جا کے پڑھنی ہے. وہ سارے بندے ایک دروازے پہ رش کرتے ہیں. لوگوں میں شعور ہے. لٹریسی ریٹ ہمارا بہت کم ہے، میں مانتا ہوں، وہ بھی وقت ہے، لیکن وہ اس وقت مجبوری ہے. سب لوگوں نے اگر واپس جانا ہے ایک دروازے پہ، نو ڈاؤٹ سوشل ڈسٹینسنگ جو ہے وہ کام ہو گئے. آپ نے بینک کھلوائے، بینک کی 50% برانچز کھلی اور ہر برانچ میں 50% ان کا اسٹاف ہے. میں خود مطلب کہ بینک میں گیا، آدھا گھنٹہ مجھے باہر کھڑا رہنا، آدھا گھنٹہ مجھے اندر لگا. اب ویرا اس کے اندر 3 یا 4 لوگ. سر، یہ کچھ جو ڈیسیژنز ہیں ایٹ دی اسپاٹ اکارڈنگ ٹو دا ٹائم کرنے پڑیں گے. جس طرح صدر صاحب نے آپ کو بتایا، آپ ٹائم بڑھا دیں. عید کا موقع ہے، عید کے بعد آپ اس کو صحیح آبزرو کریں. ہم نہیں چاہتے کہ یہاں پر کورونا پھیلے. ہم چاہتے ہیں اس سے بچ کے اور کاروبار ہم لوگ یہاں پر کریں. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، اس میں کچھ چیزیں جو ہے وہ تاجر کی، ہماری تاجر برادری کی ذمہ داری ہے، کچھ انتظامیہ کی ذمہ داری ہے. میں یہاں لاہور چیمبر کی نمائندگی کر رہا ہوں، لیکن میں صرف لبرٹی مارکیٹ کی آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں. آپ کسی وقت میاں صاحب آپ سادے کپڑوں میں وہاں پہ آپ چلے جائیں، آپ کو وہ لبرٹی مارکیٹ ہی نہیں لگے گی. 3.5 یہ بیٹھے ہوئے صدر صاحب بیٹھے ہوئے 350-400 وہاں پر انکروچمنٹ والے کہاں سے آتے ہیں ہمیں نہیں پتا. سر، ہم وہاں پہ انتظامیہ کو پیٹ کے مطلب تھک جاتے ہیں. انتظامیہ ٹس سے مس نہیں ہوتی. آپ کسی وقت جا کے دیکھ لو، اس میں سوشل ڈسٹینسنگ نہیں قائم رہ سکتی. کورونا کے پھیلنے کے چانسز زیادہ ہیں، اور دوسری السٹ ایکٹیویٹیز بھی ہونے کے وہاں پر بہت سارے چانسز ہوتے ہیں ان حالات میں. تو بہرحال ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. آپ کو ہم کبھی بھی مطلب کہ اپنا کہیں ڈاؤن نہیں ہونے دیں گے. آپ ہمارے بازو ہیں، ہم آپ کے بازو ہیں. مطلب آپ کے ساتھ ہر وقت ہم فل کوآپریٹ کریں گے، اور آپ سے ہمیں یہی توقع ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی مسئلہ تاجر برادری کو پیش آئے گا، آپ اس میں ایک ہراول دستے کے طور پر ہمارا کام کریں گے. بہرحال میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں. بہت مہربانی، بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو ویری مچ. آپ نے بیان کر دیا. صرف 1 منٹ کے لیے بس، کیونکہ ہمارے پاس سچی بات ہے ٹائم نہیں رہ گیا. میں جا کرنا ہے. خامد بٹ صاحب رہ گئے تھے، وہ میں چاہتا ہوں خامد بٹ صاحب بھی آپ اپنی بات کر لیں تاکہ ہم، لیکن آدھا منٹ پلیز. مہربانی. تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب، منسٹر صاحب بہت شکریہ. بیسیکلی ہمارا تو پیپر بورڈ کا ہے، آپ نے وہ ایجوکیشنل سارا سسٹم ہی ختم کر دیا ہے، اس لیے وہاں تو لوڈ کوئی نہیں ہے. ڈیکوریشن کا شادی بیاہ وہ بھی ختم ہو گیا، وہ بھی کوئی نہیں ہے. لیکن 1-2-3-4 چیزیں اس میں یہی ہے، انکروچمنٹ، رانگ پارکنگ، یہ آپ ختم کر دیں تو آٹومیٹکلی بہت سے مسائل آتے ہیں. تھینک یو سر. گڈیاں لبرٹی مارکیٹ کے انکروچمنٹ آپ کے ذمہ ہے. جی میں 1 سیکنڈ سر میری گزارش سنیں. آپ کی خواہشات ماشاءاللہ بڑی اچھی ہیں. صحیح آپ نے فرمایا ٹائمنگ بڑھا دیں. پہلے تو آپ جو ابھی SOPs ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کر کے دیں، پھر آپ کوئی ٹائم کی میرے ساتھ بات کریں. اگر آپ پہلے ہی SOP نہیں کر رہا، جی ٹائم بڑھا دیں. آپ ٹائم بڑھانے سے مجھے کیا گارنٹی ہے؟ پہلے آپ کر نہیں رہے. آپ نے جب پہلے مجھ سے اجازت لی ہے، حکومت سے اجازت لی، اسی بنیاد پہ لی ہے نا کہ SOP امپلیمنٹ کریں گے. اب آپ کو کس بنیاد پر میں اوپر جا کے آپ کی وکالت کر لوں گا جناب ان کی ٹائمنگ بڑھا دی جائے؟ آپ پہلے اگلا کام تو مجھے ٹھیک کر کے دیں. میں تو یہ دیکھ رہا ہوں یہ بند ہونے جا رہی ہے، یہ بند ہونے جا رہی. میں بالکل آپ کو ٹھیک بات کر رہا ہوں، میں جھوٹ نہیں بولوں گا آپ سے. میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ابھی جو آپ کے SOPs ہیں ان کی امپلیمنٹیشن کروائیں. ایک بات
دوستوں کے ایک ایک پوائنٹ میں نے سب کے ہر دوست کے پوائنٹس لکھے ہیں. میری بات سنیں, میں اپنے اچھرے بازار کی مثال دیتا ہوں. ہر دکاندار نے اپنی دکان کے باہر پھٹا لگایا ہوا ہے. آپ کہتے ہیں جی وہ پتہ نہیں کہاں سے آ جاتے ہیں, کہاں سے آ کے پھٹے لگا. او بھائی پیسے لیتے ہیں آپ اس سے کرائے کے, آپ نے ایڈوانسز لیے ہوئے ہیں. کسی نے 5 لاکھ لیا ہوا ہے, کسی نے 10 لیا ہوا ہے, کسی نے 5 لیا ہوا ہے. یہی سکہ راج الوقت پورے لاہور کے اندر ہے, پورے پنجاب کے اندر ہے. آپ مجھے تو نہ یہ پڑھائیں کہ جی وہ پتہ نہیں کتھوں آ جاندے نے, وہ کتھوں آندے نے, اتھوں ہی آندے نے, وہ تہاڈے وچوں نکلدے نے. میاں صاحب یہ تے دکان ہے نا, تے دکان گھر دے اگے کوئی موٹر سائیکل نہیں کھلا رہندا جنی دیر دی مرضی نہ میں ہوے, یہی لیکن یہ تے ایپلیمنٹ میاں صاحب اسٹیٹ کرے. بھائی صاحب میری عرض سنیں, آپ کو یاد ہوگا 2003 کے اندر میں اور آپ اس چیز کو بھگت چکے ہیں. جب انکروچمنٹ کے لیے آپ کے بازار میں آئے تھے تو پھر کیا ہوا تھا, اور آپ نے پھر لڑائی کی تھی. آپ نے کی تھی نا, آپ نے یہ کہا تھا کہ یہ انکروچمنٹ میرے تو پوچھے بغیر نہیں چکی جائے گی, کیونکہ تسی انہاں دی سائڈ تے کھلو جاندے ہو. میاں صاحب یہ گل نہیں ہے, تسی پھر صدر ہونا. دیکھو بھائی صاحب, دیکھو اسی مل کے گل کریے. آپ لوگ سارے صدر ہیں نا سر, ذمہ داران ہیں اپنی اپنی مارکیٹوں کے, تو پھر آپ نے ذمہ داری بھی دینی ہے. یہ صرف میٹنگ میں بیٹھ کے تو جی اگر میں ابھی پریزیڈنٹ چلے گئے, ان سے وی پی سینئر وائس پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے, ان سے میں ریکویسٹ کروں گا, ایک تو جو مانیٹرنگ کمیٹی ہے اس کو فوری طور پر نوٹیفائی کریں آپ اپنے اینڈ سے, ایک تو وہ نوٹیفائی کریں. دوسرا سر آپ جو فرما رہے ہیں نا ایس ایچ او کو ڈال دیں, فلانے کو ڈال دیں, پھر کیا ہوگا, پھر وہی ہوگا. رانا صاحب پا دئیے ایس ایچ او نو, ٹھیک ہے نا. اس دن رانا صاحب نے رات کو میں تھا جب مسئلہ ہوا تو آپ نے مجھے فون کیا, تو میں نے اب مسئلہ کہنے کا یہ ہے کہ ہم دیکھیں, میری ایک ذمہ, ہر وقت ایک اوپر گن والا کھڑا نہیں کر سکتے. آپ خود ذمہ دار ہیں, آپ کمیٹی بنائیں, مجھے اس میں رکھیں, میں انہیں ریکویسٹ کروں گا, میں آپ کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہوں, ہر لحاظ سے کرتا ہوں. انکروچمنٹ کے حوالے سے آپ نے ساتھ دینا ہے. ٹھیک ہے جی, بالکل آپ کے ساتھ آپ ساتھ دیں. میں آپ کی مارکیٹیں ٹھیک ہو جائیں, اس کے بعد حالات ٹھیک ہو جائیں, لگا لیں انکروچمنٹ, میں منع نہیں کرتا, لیکن ابھی تھوڑا سا سانس دے دیں. انتظامیہ کے بغیر اگلی, جیسے سر جیل روڈ والے آئے سر, سارے دوست بٹ صاحب تشریف لائے, انہوں نے کہا سر ہم باہر سروس لین کے مین روڈ کے کوئی گاڑی نہیں کھڑی کریں گے, ہم شو روم کی اجازت دے دی جائے. میں نے کہا جی میں کوشش کرتا ہوں, اجازت ہوگی, ٹھیک ہے. اب جو انہوں نے کمٹمنٹ کی ہے وہ تو انہوں نے پوری کرنی نا, متعلقہ ایسوسیشن آپ نے ہے سر, آپ نے کرنی ہے, آپ ان کے نمائندے ہیں, لوگ آپ کی بات سنتے ہیں. ہو سکتا ہے 80% آپ کے ساتھ ہے, 20% آپ کے ساتھ نہیں ہے, ممکن ہے, لیکن 20% کو 80% کے اوپر حاوی نہیں ہے. اگر زیادہ بات ہے تو پھر ہم جو انتظامیہ کا اپنا رول ہے وہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو کریں گے. انڈر ایج بچہ کام کر رہا ہے اور شاپوں میں. جی صاحب, جی ہم نے لکھوایا, میں نے. اچھا سر, میں اب ریکویسٹ کروں گا تمام دوستوں سے. ایک تو سر ایس پی صاحب, سر میری ریکویسٹ ہے, ایک کمیٹی نوٹیفائی فوری طور پر آپ لوگ کر لیں, تمام دوست آپ جو بیٹھے ہوئے علیحدہ بازاروں کی, جتنے بھی آپ کے بازار ہیں, تاکہ وہاں پر وہ ذمہ داران ہوں. اس کے علاوہ ہم اس میں بھی آپ کے ساتھ بیٹھ جاتا ہوں. میں متعلقہ جو آپ کے ایریا کا جو اے سی ہے اس کی ذمہ داری آپ کے ساتھ لگا دیتا ہوں, وہ آپ کے ساتھ تعاون کرے, وہ ٹریفک کے آپ کے معاملات دیکھیں, وہ آپ کے پولیس کے معاملات بھی دیکھیں, تاکہ آپ کو پرابلم نہ آئے. اگر کوئی ایس ایچ او آپ کو تنگ کر رہا ہے یا ادروائز ٹاؤن کا بندہ تنگ کر رہا ہے یا جو بھی کر رہا ہے, میں کوئی زبانی کلامی نہیں کہہ رہا, میں آپ کو صحیح بات کر رہا ہوں. آپ مجھے بتائیں, انشاءاللہ جو ہو سکتا ہے آئین اور قانون کے دائرے میں رہتے ہوئے اس کا بندوبست کریں گے. یہ میری آپ سے بات, اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ متعلقہ مارکیٹوں کے اندر جا کر جو میں دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں چھوٹی سی چیزیں صرف 1 منٹ کے اندر. ایک تو سر جو انڈر ایج بچے ہیں 12-13 سال کے, انہیں مارکیٹ پہ نہ آنے دیں. جو خواتین اپنے ساتھ لے کر آ رہے ہیں انہیں کہ جی آ ہی نہیں سکتے, جو مرضی اور رفڑ پڑ جائے یار, نہیں آنا. ایک بات ہوگی. دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے ماسک لازمی طور پر جو بیبیاں یا جو بھائی آ رہے ہیں مارکیٹ کے اندر ان کو آپ نے دینے. سینیٹائزر کا آپ نے ریکویسٹ ہے کہ وہ تھوڑا بندوبست رکھیں. دکان کے اوپر جتنا سٹاف ہوگا, یہ ایس او پی میں صاحب ہم شامل کر لیتے ہیں. اگر سٹاف جو
ਦੁਕਾਨ ਕੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਉਸਨੇ ਮਾਸਕ ਨਹੀਂ ਪਹਿਨਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਉਹਦਾ ਚਲਾਨ ਕਰਨਾ ਕੋਰੋਨਾ ਐਕਟ ਦੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, इजाजत है ना, ठीक है, वो तो करे। जो उसकी दुकान के अंदर कस्टमर आता है, आप थोड़े से मास्क, वैसे तो वो शुरू से ही पहना है, अगर फिर भी वो फिल्टर करते हुए नहीं आया तो उसे कहिए मास्क पहन। आपने सबने रखे हुए दुकानों पे रखे हुए, बिल्कुल ठीक है। ये वाली बहुत है। अगली बात इम्पोर्टेंटली जो है वो है कि इंक्रोचमेंट। हाँ जी, ठीक है जी, मैं अभी कमिश्नर साहब को कहता हूँ वो अपने डीसी को ऑर्डर करें कि किस तरह से इसको मैनेज करना है ताकि हम करें और ये इसको तरीके से करवाएं। देखिए गरीब आदमी है, उसने ठेला लगाया हुआ है, वो रोटी के लिए लगाया हुआ उसने तरीके से, अगर उसने 10 फुट पे गया वरना से गया 2 फुट पे चला जा, तेरी मेहरबानी 8 चढ़ दे। सर राणा साहब ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਲਮੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਥੋਕ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੂਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਲਵਾਏ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਲਿਓ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ, ਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਣਾ, ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ, ਕਰ ਲਓ। ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, वो भी दे रहे, लेकिन मैं मेरी रिक्वेस्ट है ना सर, मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी ये रिक्वेस्ट है इसको इस और दूसरा सर पूल टेस्टिंग के हवाले से मैं सेक्रेटरी हेल्थ को डायरेक्शन देता हूँ, तमाम बाजारों के अंदर जाके दुकानदार के जो स्टाफ है उनका थोड़ा एक हम पूल टेस्टिंग करते रहे ताकि हमें एक पल्स का पता चले कि खुदा न खास्ता ये ट्रांसमिशन बढ़ तो नहीं रही। आज जो आप कह रहे थे ना, अभी सुहेल साहब चले गए हैं, वो कह रहे थे कि ये 30,000 केसेस पहले से आ गए। सर जेडे हुण आएंगे ਉਹਦਾ कौन जिम्मेदार होएगा, वो मैंने दस देना तुसी। ये मेरी रिक्वेस्ट है। बहरहाल जी मेरी ख्वाहिश है कि मार्केट भी खिले, लोगों को रोजगार भी मिले, डेली वेजर भी अकोमोडेट हो, आपका कारोबार भी चले। सीजन है, लोगों ने साल की तैयारी की होती है, कपड़े शूज लिए होते हैं, बाहर से मंगवाए होते हैं, बड़ा कुछ किया होता है, मैं सारी चीजें समझता हूँ, लेकिन थोड़ा सा हम आपस में तावन करके एक शाऊर के साथ आपस में हम एक दूसरे को अकोमोडेट करें, हुकूमत को भी थोड़ा सा अकोमोडेट करें कि जो SOPs दिए हैं उसको इम्प्लीमेंट करवा दें। होलसेल मार्केट्स और रिटेल अलग-अलग टाइमिंग्स कर दिए हैं, ये भी हो सकता है, इतना रश नहीं पड़ेगा। ये भी आज के रमजान का है, ये भी दो दफा आप ठीक कहते हैं, आपकी सारी इक्वेशन कर चुके हैं कि इसको 4 जोन में तकसीम कर दें, फिर 2 में लेके फिर वो कहता जी साडा की कसूर है, सज्जे हथ वाले कहते, खब्बे हथ वाला कहता जी साडा की कसूर है, फिर ठीक। तो ये गुजारिश है, शादी में भी कई रिटेलर बैठे हुए हैं। मियां साहब हम आपके जज्बात की कदर करते हैं और सर मेरी रिक्वेस्ट होगी कि थोड़ी चीजें इंशाल्लाह बेहतर अंदाज में देख ली जाए। बहुत शुक्रिया। स्ट्रीमलाइन